السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو اردو بیسٹ ناولز۔ ناول محبت تنک رنگوڑکر، ریٹن بائی سمیرا شریف تور کے ایپیسوڈ نمبر 15 سٹارٹ کرتے ہیں۔ محبت تنک رنگوڑکر، ریٹن بائی سمیرا شریف تور، ایپیسوڈ نمبر 15۔ وہ بہت خوبصورت، مدھر اور پرتاثر لہجے میں سب کہہ رہا تھا۔ وہ مبہوت بت بنی سب سنتی رہی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے اس گمراہ جولف کا سراپا سمایا، جس کے کھلے گریبان میں زنجیریں لٹک رہی تھیں۔ آنکھوں میں بہکی بہکی مست بھری کیفیت تھی۔ کندھوں تک لمبے لمبے بال لڑکیوں کی کیٹیگری میں کاؤنٹ کرتے تھے۔ غیر متناسب لڑکھڑائی چال اس کے کردار کی عکاسی کر رہی تھی۔ وہ آنکھوں میں ایک واضح طلب لیے کسی لڑکی کے ساتھ کے لیے اس کی ٹیبل تک آیا تھا، اسے اپنے ساتھ چلنے کی آفر کی تھی۔ تب یہ اسے کتنا برا لگا تھا، انتہائی زہر۔ ان دنوں بڑی امی پاکستان سے بار بار فون کر کے اس کی اور شاہزر کی شادی پر زور دے رہی تھیں۔ ماما اپنے بھانجے کو ترجیح دے رہی تھیں، سو ماما اور پاپا کے درمیان بہت زبردست جھگڑا ہوا تھا۔ وہ گھر کے تنے خراب ماحول سے اور کچھ اپنے اندر کی بے چینی اور کرب سے فرار پا کر اس نائٹ کلب میں گئی تھی، مگر وہاں جا کر بھی وہاں کی رنگ و بو کی دنیا سے کٹ کر کونے کی ایک میز پر چپ چاپ خود میں مگن تھی۔ جب جولف نے اسے متوجہ کیا تھا، یہ اس کی پہلی ملاقات تھی جولف سے، جس نے اس پر بہت برا تاثر چھوڑا تھا۔ وہ اس پر ایک غصیلی نگاہ ڈال کر اٹھ گئی تھی۔ اگلی ملاقات اس سائٹ پر ہوئی تھی۔ اس دن بھی وہ بہت افسردہ ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھی بے خیالی میں گہرے نیلے پانی میں پتھر پھینکی جا رہی تھی۔ تب اس کی نگاہ ایک خوبصورت سفید قد و خال والی نوعمر لڑکی کی کمر میں ہاتھ ڈالے چہل قدمی کرتے جولف پر ٹھہر گئی۔ عین اسی لمحے اس نے بھی اسے دیکھا تھا۔ آنکھوں میں شناسائی کی ہلکی سی لہر لہرائی تو وہ اس کی طرف چلا آیا۔ وہ اتنی بیزار تھی کہ ٹھیک سے ہیلو ہائی بھی نہ کر پائی۔ جولف بھی شاید جلدی میں تھا، اپنا کار زبردستی سے تھما کر چلا گیا تھا۔ ایک نظر سرسری سی کار پر ڈال کر اس نے اسے پانی کی لہروں کے حوالے کر دیا تھا۔ تیسری ملاقات اس کی شاپنگ پلازا میں ہوئی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ بہت سے لڑکوں کی طلب ہے۔ اسے دیکھ کر مردوں کی نظروں میں ایک ستائش سی ابھرتی تھی۔ اس احساس نے اسے محتاط اور مغرور بنا دیا تھا۔ تیسری ملاقات میں بھی جولف اس سے فرینک ہونے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ اس کے الٹے سیدھے سوالوں کے غلط ملت جواب دے کر بمشکل اس سے پیچھے چھڑا کر نکلی تھی، مگر گھر جاتے ہوئے بھی اسے یہ مستقل احساس رہا کہ اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ بعد میں جولف سے اکثر اتفاقی ملاقاتیں ہونے لگیں، کبھی کسی ہوٹل میں، کبھی یونیورسٹی میں، کبھی اپنے آفس میں جہاں وہ وقت گزاری کے لیے پارٹ ٹائم جاب کرتی تھی۔ پہلی نظر ڈالنے کے بعد اس کے ذہن میں جولف کا جو خاکہ تھا، اس سے ملنے پر بدل گیا، حتیٰ کہ اس نے اس کی دوستی بھی قبول کر لی۔ کچھ وہ خود بھی بہت اپ سیٹ تھی۔ جولف بلکہ باتونی اور گفتگو کے فن سے آشنا تھا۔ خود بخود اس کی طرف بڑھتی گئی، وہ اس کی بے چین فطرت کی تسکین اور برپا گھنٹہ ذہن کی ضرورت بنتا گیا۔ وہ جیسی بھی لائف گزارتا تھا، اسے کوئی غرض نہیں تھی، مگر وہ اس کے ساتھ ہمیشہ بہت اچھا رویہ رکھتا تھا۔ اسے اس کا یہ انداز اچھا لگتا تھا، اور آج اس میں ماضی کی جولف کی ایک جھلک بھی نہیں تھی۔ وائٹ ٹی شرٹ، بلیک جینز اور بلیک کے کوٹ میں ملبوس اپنے مردوں جیسے ہیئر سٹائل میں وہ خاصا ڈیسنٹ، پررعب اور پروقار مرد لگ رہا تھا۔ اب نہ تو اس کے گلے میں زنجیریں لٹک رہی تھیں، نہ اس کا گریبان کھلا ہوا تھا۔ بال بھی کٹوا لیے تھے، اور تو اور اس کی چال بھی کافی مہذب ہو گئی تھی۔ اس کے انداز میں خود بخود ایک فخر سا آن سمایا۔ جولف تم۔ اچانک چونک کر اس نے کچھ کہنا چاہا تو اس نے روک دیا۔ نہیں، میں جولف نہیں، حذیفہ ہوں۔ تمہیں یاد ہوگا مشال، جب ایک دفعہ ہم دونوں اسلامک سینٹر گئے تھے تو وہاں موجود اسکالر لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں بریفنگ دے رہا تھا، تو اس دوران ایک نام آیا تھا، حذیفہ۔ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، اور تم نے یہ نام سن کر فوراً کہا تھا، جولف، اگر تم مسلمان ہو گئے تو میں تمہارا نام حذیفہ رکھوں گی۔ بس جب میں نے اسلام قبول کیا تو وہاں مسجد میں موجود مولوی صاحب نے مجھے اپنی پسند کا اسلامی نام بتانے کو کہا تھا۔ تب بے اختیار میرے لبوں سے حذیفہ نکل گیا تھا، جبکہ ذہن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا کردار چھا گیا تھا، اور وہاں موجود سب لوگوں نے مجھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بننے کی دعا دی تھی۔ جولف، اب کیا پلان ہے؟ مسلمان تو ہو چکی ہو، زندگی کا ایک نصب العین تو تمہیں مل گیا ہے، پھر آگے کیا کرو گے؟ کیا پاکستان میں رہو گے؟ نہیں، فی الحال تو میں نے کچھ بھی نہیں سوچا، خود کو اللہ پر چھوڑ دیا۔ البتہ میں اپنی جاب سے مستعفی ہو گیا ہوں۔ جس فرم میں میں کام کرتا تھا وہ چونکہ عیسائیوں کی بہبود کے لیے کام کرتی تھی،
میرے مسلمان ہونے سے میری صلاحیتیں بھی مشکوک ہو گئیں۔ اس سے پہلے کہ فرم کی طرف سے میرے مسلمان ہونے کی پاداش میں کوئی قدم اٹھایا جاتا، میں نے خود ہی ریزائن کر دیا۔ آج کل دبئی میں انجینئرنگ ریسرچ کمپنی میں جاب کے لیے اپلائی کیا ہے۔ شاید کوئی مثبت جواب مل جائے تو تم دبئی چلے جاؤ گے۔ یس، یہ تو بات پر منحصر ہے۔ اگر جاب مل گئی، اچھی ہوئی تو اس نے کندھے اچکائے۔ تم پاکستان میں کیوں نہیں رہ جاتے؟ اچانک اس نے کہا تو وہ ہنس دیا۔ ضرور سوچا تھا، مگر چھوڑو اس بات کو، پہلے تم یہ بتاؤ تمہارے کیا ارادے ہیں؟ 2-3 ہفتے تو مجھے بھی ہو گئے ہیں پاکستان میں۔ وہ لاپرواہی سے ٹالتا اس سے پوچھنے لگا تو وہ سمجھ گئی کہ وہ اسے کچھ نہیں بتانا چاہتا۔ اس نے بھی مجبور نہ کیا۔ تم میرے ارادوں سے باخبر ہو، کچھ بھی تو تم سے چھپا ہوا نہیں۔ میری زندگی کا ایک ایک لفظ، یہ دانش مندی تو نہیں، خود کو تباہ کرنے والی بات ہوئی۔ اگر تم میری بات مان لو تو۔ اس نے کئی دفعہ کی کہی بات دہرانا چاہی تو اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ نو حذیفہ، تم یہ لیکچر مت دینا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میں جو سوچتی ہوں وہ کرتی ہوں، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ طے ہے کہ تم میری بات نہیں مانو گی۔ میں جو تمہاری خاطر اتنی دور سے یہاں تک آیا تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس نے ناراضگی سے دیکھا۔ تمہیں یقین ہے وہ تمہیں ڈائیورس دے دے گا؟ مجھے نہیں معلوم حذیفہ، میرے دل میں عجیب و غریب سے وسوسے ابہام آتے رہتے ہیں۔ وہ شہزاد نہ جانے کیا چاہتا ہے، اتنی دیر کیوں لگا رہا ہے؟ بتایا تو تھا اس نے کہ پیپرز تو تیار ہیں، جیسے ہی پاپا ایگری ہوئے وہ سائن کر دے گا۔ اس دن کے بعد تو اس نے جیسے خاموشی کی ردا اوڑھ لی ہے۔ کتنی مرتبہ چاہا کہ اسے آئندہ کے بارے میں پوچھوں، مگر وہ کچھ بولنے کی مہلت ہی نہیں دیتا۔ وہ یکدم بہت الجھ گئی تھی۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ وہ اپنی بات سے بدل رہا ہے؟ وہ بغور اس کے الجھے چہرے کو دیکھنے لگا۔ نہیں، اتنا تو یقین ہے کہ وہ اپنی بات سے نہیں بدلے گا۔ اس میں بہت سی خامیاں ہیں، مگر ایک خوبی ہے کہ وہ قول کا پکا ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، چاہے مقابل دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ یہ جو لوگ جو کہتے ہیں وہ ہر آدمی پورا کرتے ہیں، چاہے خود کو بھی نقصان اٹھانا پڑ جائے۔ مگر حذیفہ، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ دیر کیوں کر رہے ہیں۔ وہ پاپا کا بہت منظور نظر ہے، کبھی اس کی کوئی بات پاپا نے نہیں ٹالی۔ میں حیران ہوں ابھی تک وہ پاپا کو قائل ہی نہیں کر پایا۔ تم اس سے ایک دفعہ پھر بات کرو، اس نے مشورہ دیا تو وہ نفی میں گردن ہلانے لگی۔ نہیں حذیفہ، اب ہمارے درمیان وہ تعلق نہیں رہا جس کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے پر پوچھ گچھ کا حق رکھتے ہوں۔ تو پھر کیا چاہتی ہو؟ دیکھو مشال، میں نے ہمیشہ تمہاری بھلائی چاہی ہے، ہمیشہ تمہارے لیے اچھا سوچا ہے۔ کہ تمہیں نہیں لگتا یہ جو دیر ہو رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہے؟ شاید وہی ایسا نہیں چاہتا۔ حذیفہ کی بات پر وہ کچھ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ دیکھو ذرا، ایک بات ہوتی ہے عقیدے کی۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، جب میں ایمان لایا تو مجھے اسلام کے بنیادی عقائد کی تعلیم دیتے ہوئے ایمان مفصل صفت ایمان کے متعلق گہرائی سے بتایا گیا۔ یہ اس کے مطابق ایک کامل مومن جہالنا پر ایمان لانے، فرشتوں پر، اس کے کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لانے کو گواہی دیتا ہے۔ وہاں وہ تقدیر پر بھی ایمان لاتا ہے، اچھی یا بری تقدیر پر اللہ کی طرف سے ہے۔ ایمان تو مفصل اور ایمان مجمل صفت ایمان ہے۔ یہ سب اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ یہ سب باتیں تو عیسائیت اور یہودیت میں بھی ملتی ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ لوگوں نے مذہب کے نام پر آسمانی کتابوں کو بدل ڈالا ہے، احکام الہی اپنی مرضی سے بدل دیے ہیں۔ 14 صدیاں بیت جانے کے باوجود اگر کچھ محفوظ ہے تو وہ قرآن مجید ہے، تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک بات روز روشن کی طرح عیاں ہے، تمہیں محسوس نہیں ہوتا؟ تمہاری یہ بے چینی کیوں ہے؟ تم نے جو مجھے ہدایت کی طرف بڑھنے کے لیے میری رہنمائی کی تھی، تم خود کیوں ان اندھیروں میں بھٹک رہی ہو؟ کبھی سوچا تم نے کہ ایمان با تقدیر کیا ہے؟ اس کے تقاضے کیا ہیں؟ عقیدہ تقدیر پر ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ وہ عجیب الجھی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی، جس کے لفظ لفظ میں تاثیر تھی، جس کی نگاہوں میں روشنی تھی، ایمان کے کچھ پا لینے کی لگن و سرشاری تھی۔ اس کو ہمیشہ سے لفظوں کو اظہار کا ذریعہ بنانا آتا تھا۔ یہ لفظوں کا جادوگر تھا، کسی کو اپنے حصار میں مقید کر لینے کا گر اسے اچھی طرح سے آتا تھا۔ اس کی گفتگو کا فن نرالا ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ اس شخص سے ملنے کے بعد اسے پہروں یاد رکھتی تھی۔ اس کو سمجھانے اور بات کرنے کا ڈھنگ ازبر تھا۔ مشال، میں تمہیں بتاؤں، تم تقدیر پر ایمان نہیں رکھتی۔ اگر تم اللہ کی ذات پر یقین رکھتی تو آج اس مقام پر کھڑی نہ ہوتی۔ یہ سچ ہے، بغیر کسی نصب و لعن، بغیر کسی مقصد، بغیر کسی ارادے یا خیال و خواب اور خواہش کی زندگی نہیں گزرتی، مگر ان سب کو خود پر حاوی کر لینا، صرف اور صرف اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے اندھی گھوڑے کی طرح سرپٹ بھاگے جانا، خوابوں اور خیالوں کی دنیا بنا کر اسی تک محدود ہو جانا، اپنے ارادوں کی تکمیل کے لیے صرف جذباتی ہو کر سوچنا، حتیٰ کہ اللہ کی ذات تک فراموش کر جانا، ایمان پاک تقدیر نہیں ہے۔ یہ تو سراسر شرک ہے، گناہ ہے، اپنے دل میں بت کو پوجا کرنا ہے۔ کچھ لوگ مٹی کے بتوں کو پوجتے ہیں اور کافر ہم اپنی خواہشوں
وہ خوابوں کے بتوں کو پوجتے ہیں۔ وہ بظاہر کافر ہیں اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود، کلمہ پڑھنے، نمازیں ادا کرنے، روزہ زکوٰۃ ادا کرنے کے باوجود کافر ہیں۔ ان کے برابر ایسے لوگوں کی اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں۔ اللہ نے اگرچہ ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ ہم خواب دیکھیں، خواہشیں پالیں، اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے منصوبے بنائیں، ارادے باندھیں، کوششیں کریں، لیکن یہ بھی تو کہا ہے کہ اس کی ذات کو مت بھولیں۔ جہاں ہماری خواہشیں ہم پر حاوی ہو گئیں، ہم تباہ ہو جائیں گے۔ مثال، کسی کو سامنے رکھ کر کوشش و جدوجہد کرنا برا نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لینا ہو۔ حق خودداریت کا حق ہر ایک کو حاصل ہے، مگر یہ بھی تو سوچو وہ اللہ کیا چاہتا ہے، اس کی کیا مرضی ہے؟ کیا ہماری خواہشیں، ہمارے ارادے، ہمارے منصوبے اس سے بڑھ کر ہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اور پھر شادی کے بعد تم لاہور نہیں آنا چاہتی تھی، مگر شاہزر تمہیں زبردستی لے آیا۔ تم نے کوشش کی کہ تم یہاں سے نکل جانے کی کوئی سبیل نکالو، مگر تمہارے کچھ کرنے سے پہلے ہی تمہارے شوہر کا سبیل مول گیا۔ کبھی اندازہ لگایا کہ اس نے وہ پوائنٹ کیوں اٹھایا تھا؟ بقول تمہارے بل کی زیادتی کبھی بھی اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہی۔ اس نے کبھی بھی پیسے کو اہمیت نہیں دی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے پیسے بے دریغ خرچ کرنے والا بندہ ہے، تو پھر اس نے بل کی زیادتی پر سوال کیوں اٹھایا تھا؟ مثال، تم نے سوچا وہ شخص تمہارا ہر منصوبہ، ہر حربہ ناکام بنا رہا ہے، مگر یہ کیوں نہ سوچا کہ جب تک تم بالکل موت کے دہانے پر تھی تو وہ کون سی ہستی تھی جس نے تمہیں حرام موت سے بچا لیا؟ یہاں پر بھی تم نے شاہزر کے خلوص کو غلط نگاہ سے دیکھا۔ اسے تم نے برا بھلا کہا، بعد میں تم نے اپنی حسب خواہش اس سے طلاق کا مطالبہ بھی کر دیا، مگر تم نے کبھی غور کیا کہ اس نے تمہارا مطالبہ فوراً کیوں نہیں مان لیا، بلکہ اس کے برعکس اس نے تمہیں انتظار کرنے کو کہا تھا؟ ہونے کو تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ فوراً تمہیں طلاق دے دیتا۔ یہاں تم نے صرف اتنا سوچا کہ وہ اذیت پسندی کی حد تک پہنچا ہوا ہے، اس لیے اس نے تمہیں فوراً طلاق نہیں دی۔ وہ تمہیں اب بھی اذیت دینا چاہتا ہے، اپنے جذبات کی تسکین کے لیے تمہیں چھوڑنے پر تیار نہیں۔ نہیں مثال، تم صرف شاہزر کو الزام دے کر غلط کر رہی ہو۔ اپنی ذات، اپنی خواہشوں، اپنے منصوبوں سے ہٹ کر ذرا سوچو تو تمہیں صاف راستہ دکھائی دے گا۔ جب تک اپنے ذہن کو خود میں الجھائے رکھو گی، یوں ہی میری طرح بھٹکتی رہو گی، تم اپنی بیہیویئر کی بدولت نہ صرف خود کو نقصان پہنچا رہی ہو بلکہ اپنے والدین، شاہزر اور دوسرے رشتوں کو بھی پریشان کر رہی ہو۔ ایک صاف شفاف راستے کا تعین کرو اور دیکھو کس راستے پر چلنے میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں نے تمہارے سامنے کھول کر ہر بات رکھ دی اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میں اب تم سے محبت نہیں کرتا۔ عشق مجازی کی بجائے اگر عشق حقیقی کو دیکھا جائے تو زیادہ فائدہ مند ہے۔ ذہنی اور جسمانی اور روحانی دونوں لحاظ سے میرا اور تمہارا تعلق تو اور ہی قسم کا تھا، بے غرض اور پرسکون سا۔ میں جو تمہارے طرف کھینچا چلا گیا، تجھے محبت نہیں تھی، بس ہم دونوں ایک دوسرے کے رہبر بنے تھے۔ تم بھٹکنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تم سے ملا دیا، اور میں جو بھٹک رہا تھا تو تم نے میری راہیں آسان کر دیں۔ تمہاری شرط نے مجھے سنوار دیا۔ میں نے اپنے رب اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لیا، اور اسی بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے ارادوں، سوچوں، منصوبوں اور خواہشوں سے بڑھ کر بھی ایک پاورفل اتھارٹی ہے جس کے ہاتھ میں ہماری ساری زندگی کا اختیار ہے۔ ہمارے ساتھ جو اچھا برا ہوا ہوگا، یہ سب اسی کی مرضی سے ہوگا۔ اس کے پاس ہماری زندگی کی ایک ایک بات لکھی ہوئی ہے۔ جو ہماری تقدیر ہے وہ قسمت جسے انسان اپنے اچھے اعمال، اچھی سوچوں اور اپنے کردار کی خوبی سے سنوار لیتا ہے، مگر خدا کی لکھت کو جاری نہیں کرتا۔ ہوتا وہی ہے جو پیدا کرنے والی ہستی نے لکھ دیا ہے۔ تدبیر انسان کو سنوارتی ہے اور تقدیر انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کمر بستہ رکھتی ہے۔ اگر تقدیر پر ایمان نہ ہو تو سب کچھ ملیح میٹ ہو جائے گا۔ ہماری اپنی ذات بھی، یہ دنیا بھی، ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ ہم اللہ کے سامنے سر اٹھا کر بڑی شان سے کھڑے ہو سکیں۔ مثال، تمہیں خود کو بدلنا ہوگا۔ اپنی سوچ کو اپنے نفس کا غلام مت بناؤ۔ یہ سوچو کہ ہماری تقدیر ہمارے کردار، سوچوں، اعمال، ارادوں، خواہشوں اور فیصلوں، حتیٰ کہ پوری زندگی کو کس حد تک سنبھالے ہوئے ہے۔ وہ اتنی دیر تک مسلسل بولا تھا، پھر رک گیا، ایک گہری طویل سانس لی، پھر بولنے لگا۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی کے کسی موڑ پر میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ میرے خواب، خیال، سوچیں، خواہشیں اور منصوبے میری اپنی ذات کے گرد گھومتے تھے۔ میں نے جو منصوبے بنائے تھے وہ سارے کے سارے ایک پرآسائش، خوشحال زندگی کے تھے، جس میں والدین کے ساتھ ساتھ ایک محبت بھرے جیون ساتھی کا بھی وجود تھا۔ میں نے تم سے شادی کا سوچا تھا، میں نے اور بھی بہت سے خواب دیکھے تھے، بے شمار ارادے باندھے تھے، مگر میرے اللہ نے میری خواہشوں کا مرکز بدل دیا اور مجھے ایک روشن راستہ دکھایا جو میری تقدیر میں رقم تھا، جس پر مجھے ہر حال میں چلنا تھا۔
میرے والدین نے نہ جانے میرے بارے میں کیا کیا خواب دیکھے تھے، مگر میں مشال پچھلے ماہ ایک مسجد کا نقشہ بنا کر آیا ہوں اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ وہ مجھے نیک کام کرنے میں میری مدد فرمائے۔ یہ مسجد بنوانے میں مجھے استقامت بخشے اور میرے ارادوں کو پختہ کرے، کیونکہ جہد مسلسل عمل مستحکم یقین، ارادے اور تقدیر سب مل کر ہی زندگی سنوارتے ہیں۔ میں نے پاکستان آنے کا کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس وقت میں جہاں موجود ہوں، آگے بھی زندگی جہاں لے گئی میں چلا جاؤں گا، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا کہ وہی ہوتا ہے جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ ہمارے لاکھ رونے، گڑ گڑانے، دعائیں مانگنے سے تقدیر نہیں بدلے گی، البتہ سنور جائے گی۔ ہم اللہ سے دعائیں مانگ کر زندگی پرسکون بنا لیں گے، مگر تقدیر وہی رہے گی جو اس نے لکھ دی ہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ ہماری دعائیں تقدیر کو سنوار دیں گی۔ حذیفہ اب خاموش ہو گیا۔ جاری ہے۔ ویورز، کیسی لگی آپ کا ایپیسوڈ؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والے ناولز کے اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔